بڑے ادب و احترام کے ساتھ فقیہ عصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم کی خدمت میں حاضری کی سعادت کرتا ہوں کہ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میر کارواں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ صدر اجلاس حضرت مولانا قاری محمد شبیر صاحب مقدس اللہ، ملت اسلامیہ کے صاحب بصیرت اور ملک کے بالغ نظر قائد محترم جناب فاطمی صاحب، اس ادارے کے ذمہ داران صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، اس پروگرام کے منتظمین، بھائیوں اور بہنوں، مسلم پرسنل لاء کیا ہے؟ مسلم پرسنل لاء کی آئینی اہمیت کیا ہے؟ قانونی اہمیت کیا ہے؟ دستوری اہمیت کیا ہے؟ مسلم پرسنل لاء کی شرعی اہمیت کیا ہے؟ مسلم پرسنل لاء بورڈ جس کا ابھی آپ کے سامنے ذکر آیا، یہ کس طرح قائم ہوا اور ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے کیسی جد و جہد فرمائی، اور آج کے حالات میں آپ کے لیے اس ادارے کا پیغام کیا ہے؟ میں ان تمام موضوعات پر انشاءاللہ بہت اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ مسلم کے معنی آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمان کے ہیں، پرسنل کے معنی شخصی اور نجی زندگی کے ہیں، خاندانی زندگی کے جو آپ کہہ سکتے ہیں۔ لاء کے معنی قانون۔ یہ نام اصل میں مغربی ملکوں کا دیا ہوا ہے۔ انہوں نے چونکہ مذہب کو لوگوں کی نجی زندگی سے الگ کر دیا اور مذہب کو عبادت تک محدود کر دیا، عبادت گاہوں تک محدود کر دیا، تو اس لیے انہوں نے خاندانی زندگی کے قوانین کے لیے پرسنل لاء کی اصطلاح استعمال کی، اور عربی میں بھی اس کو الاحکام الشخصیہ، یہی معنی ہے اس کے پرسنل لاء، یہ لفظ اس کے لیے استعمال کیا جانے لگا، جو اصل میں شریعت کا مزاج نہیں۔ شریعت کا مزاج تو یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی کو قانون و شریعت کے سائے میں گزرنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ اصطلاح مشہور ہو گئی، یہ ایک ٹرم بن گیا قانون کی دنیا کا، اس لیے اس کو قبول کر لیا گیا۔ تو مسلم پرسنل لاء ان قوانین کو کہتے ہیں جو ہماری خاندانی زندگی سے متعلق ہے۔ اس کی تھوڑی سی اور وضاحت یہ ہے کہ 1857 میں آپ جانتے ہیں کہ انگریزوں کا تسلط اس ملک پر پوری طرح قائم ہو گیا۔ اس وقت بہت سے قوانین شریعت کے مطابق مسلمانوں کے لیے اور ہندو بھائیوں کے لیے ان کے مذہب کے مطابق قوانین موجود تھے، لیکن آہستہ آہستہ گورنمنٹ نے قوانین بدلنے شروع کیے۔ مالیات کا قانون بدلا، جرم و سزا کا قانون بدلا، ٹریفک کا قانون، نیا قانون لایا گیا، بہت سے نئے قوانین بنائے گئے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ آیا کہ وہ قوانین جن کا تعلق خاندانی زندگی سے ہے، جیسے میاں بیوی کا تعلق، والدین اور اولاد کے ایک دوسرے پر حقوق، نکاح، طلاق، ان قوانین کو بھی یکساں کرنا چاہیے، ایک ہی طرح کا قانون ہونا چاہیے، کامن سول کوڈ ہونا چاہیے، جو ملک کے تمام لوگوں پر اس کا نفاذ ہو۔ اس کے لیے برطانوی حکومت نے رائل کمیشن قائم کیا،
رائل کمیشن نے اپنے مطالعے کے بعد، ریسرچ کے بعد، تحقیق کے بعد، تجزیے کے بعد یہ رائے پیش کی کہ یہ جو قوانین ہیں، ان قوانین کی جڑیں مذہب کے اندر پیوست ہیں۔ یہ قوانین بہت زیادہ مذہب سے متعلق ہے، اس لیے اگر ان قوانین کو بدلا جائے گا، تبدیل کیا جائے گا، تو ہندوستان کی عوام میں، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو، ان میں بغاوت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے حکومت نے ان قوانین میں بدلاؤ کا ارادہ ترک کر دیا۔ البتہ عدالتوں میں ایک مفتی رکھے جاتے، ایک پنڈت رکھے جاتے۔ مفتی قانون شریعت کے بارے میں جج کو بتاتا، اور پنڈت جو ہندو قانون ہے، منوسمرتی سے جو قانون ثابت ہوتا ہے، اس کے بارے میں عدالت کی رہنمائی کرتا۔ یہاں تک کہ عدالت کے پاس شرعی مسائل سے متعلق فیصلے کی بہت سی نظیریں جمع ہو گئی۔ ہدایت کا پورا ترجمہ تو نہیں، لیکن اس کا خلاصہ انگریزی میں آ گیا۔ فتاوی عالمگیری کے بعض حصوں کا ترجمہ انگریزی میں آ گیا۔ تو حکومت برطانیہ نے یہ مفتی اور قاضی کے عہدے کو بھی ختم کر دیا، اور تمام مقدمات عام عدالتوں کے تابع کر دیے گئے۔ ظاہر ہے کہ جو انگریز جج تھے وہ قرآن و حدیث سے تو کیا واقف ہوتے، وہ عربی زبان سے بھی واقف نہیں تھے۔ ان کے فیصلوں میں غلطی ہونے لگی، خلاف شریعت فیصلے کرنے لگے۔ اس وقت جو تنظیم مسلم پرسنل لاء، موجودہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ڈھانچے پر تھی، جس میں مختلف مکاتب فکر کے مسلمان شامل تھے، وہ تھی جمعیت علماء ہند۔ اس نے حکومت سے اس کے خلاف ترجمانی کی کہ مسلمانوں کو قانون شریعت پر عمل کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو 1937 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ پاس ہوا، شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937، قانون اطلاق شریعت 1937، اور اس میں 10 امور کے بارے میں یہ بات مانی گئی کہ اگر دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا اور کیس عدالت تک پہنچا تو ان پر قانون شریعت ہی لاگو کیا جائے گا۔ کوئی رواجی قانون یا کوئی اور ملکی قانون ان پر نافذ نہیں کیا جائے گا۔ اس میں نکاح بھی ہے، طلاق ہے، خلا ہے، عدت ہے، کسٹڈی یعنی حضانت کا مسئلہ ہے، گارجین شپ اور ولایت کا مسئلہ ہے، میراث کا قانون ہے، وصیت کا قانون ہے، ہبہ کا قانون ہے۔ پہلے شفا کا قانون بھی تھا، بعد میں اس کو نکال دیا گیا۔ ان کے بارے میں یہ بات مانی گئی کہ ان میں مسلمانوں پر شریعت کا قانون ہی نافذ ہوگا۔ یہ مسلم پرسنل لاء کی واضح بنیاد ہے قانونی طور پر۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا قانون 1939 میں آیا، قانون انفساخ نکاح مسلم۔ کن اسباب کے تحت، کن وجوہ کے تحت ایک عورت کا نکاح اس کے شوہر سے فسخ کیا جا سکتا ہے اگر بیوی چاہتی ہو کہ مجھے شوہر سے آزاد کر دیا جائے۔ یہ بھی علماء کی کوششوں سے ہوا، اور اس میں حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ، بانی امارت شریعہ، اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پیش تھے۔ یہ 2 قانون جو انگریزوں کے دور میں بنے، یہی دراصل مسلم پرسنل لاء کی بنیاد ہے۔ 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا۔ امبیڈکر جی کی رہنمائی میں نیا دستور بنا۔ اس دستور کا ایک حصہ فنڈامنٹل رائٹس کا ہے، بنیادی حقوق کا ہے۔ اس حصے میں دفعہ 25 رکھی گئی،
مذہبی آزادی کی، اور مذہبی آزادی میں 3 باتوں کو شامل کیا گیا: مذہب کے مطابق عقیدہ رکھنے کی آزادی، مذہب کی پریکٹس، مذہب پر عمل کرنے کی آزادی، مذہب کی تبلیغ کی آزادی۔ عقیدہ کی آزادی تو آپ سمجھ گئے کہ آدمی وہ توحید کو مانے، اگر کوئی قوم مشرک ہے تو وہ اپنے معبودوں کو مانے، اور تبلیغ کی آزادی بھی ظاہر ہے کہ بغیر کسی جبر و دباؤ کے ہندوستان کا ہر شہری دوسرے شہری کو اپنے مذہب کی دعوت دے سکتا ہے۔ اور تیسری چیز مذہب پر عمل کرنے کی آزادی۔ یہ جو مذہب پر عمل ہے اس میں مسلم پرسنل لاء شامل ہے۔ یہ میں صرف نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سے فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے، مختلف ہائی کورٹوں کے، جس میں مسلم پرسنل لاء کو دفعہ 25 کا حصہ مانا گیا ہے، اس اعتبار سے کہ مذہب پر عمل کی جو آزادی دی گئی ہے اس میں مسلم پرسنل لاء بھی شامل ہے۔ پھر جب ہمارے ملک کا دستور بنایا گیا تو اس میں ایک دفعہ یہ بھی شامل کی گئی کہ اس دستور کے بننے سے پہلے اگر کوئی قانون بنا ہو اور اس دستور نے اس کو منسوخ نہ کیا ہو، پارلیمنٹ نے اس کو منسوخ نہیں کیا ہو، تو وہ قانون بھی اپنی جگہ باقی رہے گا۔ تو گویا شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 اور قانون فسخ نکاح 1939 یہ بھی اپنی جگہ باقی رہا۔ یہ ہے مسلم پرسنل لاء کی دستوری حیثیت، یعنی دستوری موقف مسلم پرسنل لاء کا بہت مضبوط ہے۔ اور آپ قانون داں حضرات آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو بنیادی حقوق کا حصہ ہے دستور میں، فنڈامنٹل رائٹس کا جو چیپٹر ہے، اس کو پارلیمنٹ بھی نہیں بدل سکتی ہے، اس کے خلاف عدالتوں کا فیصلہ بھی معتبر نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کی آئینی اہمیت ہے۔ شرعی اہمیت اس کی یہ ہے کہ اسلام میں صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے، بلکہ جتنے احکام قرآن میں ثابت ہوں اور جتنے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معتبر طور پر ثابت ہوں، ان تمام کو ماننا اور ان تمام کے حق ہونے کا یقین کرنا یہ ایمان میں شامل ہے۔ آپ سب جانتے ہوں گے شہد کھانا کوئی واجب نہیں، اگر آدمی شہد کا استعمال نہ کرے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازدواجی زندگی کے خاص واقعے کے پس منظر میں قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی، لَمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے آپ نے کیسے اس کو حرام کر دیا؟ کیا آپ کو یہ حق ہے اس کا کہ کسی کی خوشنودی کے لیے آپ اس میں تبدیلی کر دیں؟ یعنی جیسے کسی حرام کو حلال کرنا جائز نہیں ہے اور اس کا حق کسی انسان کو نہیں پہنچتا، اسی طرح کسی حلال کو حرام کرنے کا حق بھی کسی کو نہیں ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان مل کر بھی کرنا چاہے تب بھی ان کو اس کا حق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کامن سول کوڈ کا جو تصور ہے لوگوں کے سامنے، اس میں یہ ہے کہ پولیگیمی کی ممانعت ہوگی، ایک سے زیادہ نکاح کی ممانعت ہوگی، اور کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ نکاح کی شریعت نے اجازت ہی تو دی ہے، واجب تو نہیں کیا ہے۔ لیکن آپ اس آیت کو سامنے رکھیں، جیسے ہمارے لیے کسی حرام کو حلال کرنے کی گنجائش نہیں ہے، ویسے ہی جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو
یہ بھی ہم کو حق نہیں ہے کہ ہم اس کو منع کر دیں۔ تو اس لیے اگر میں یہ کہوں کہ مسلم پرسنل لاء ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم بہت سی عبادتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہاں متعدد علماء موجود ہیں، اصحاب افتاء بھی موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ نماز کے احکام اکا دکا قرآن مجید میں آئے ہیں۔ ابھی ظہر کی نماز آپ نے پڑھی، ظہر کی نماز سے پہلے کتنی سنتیں پڑھی جائیں گی، ظہر کے فرض کی کتنی رکعت ہوگی، ظہر کے بعد جو سنت پڑھی جائے گی وہ کس طرح پڑھی جائے گی، نیت کس طرح کرنا ہے، شروع میں ثنا پڑھنا ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کا قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے۔ صرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، بقیہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور آپ کی ارشاد سے واضح ہوتی ہے۔ یہی حال روزے کا ہے، یہی حال حج کا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا، لیکن کس کس مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی، کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی، قرآن پاک نے اس کو واضح نہیں کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو قوانین ہیں پرسنل لاء کے، ان قوانین کا بہت بڑا حصہ باضابطہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ پورا قریب قریب ایک رکوع قرآن کا محارم نکاح کو بیان کرنے کے لیے، کن کن لوگوں سے نکاح کرنا حرام ہے، کن لوگوں سے نکاح کرنا جائز ہے، پورا ایک رکوع قانون میراث کے بارے میں ہے، والدین کا کتنا حق ہوگا، اولاد کا کتنا حق ہوگا، بھائیوں اور بہنوں کا کتنا حق ہوگا، شوہر اور بیوی کا کتنا حق ہوگا۔ جتنی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید نے میراث کے قانون کو بیان کیا ہے، نماز روزے کے قانون کو بھی بیان نہیں کیا ہے۔ اور جو قانون قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہو، شریعت کے احکام میں ان کی اہمیت کچھ ایک طرح سے سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کا انکار کر جائے تو وہ دائرہ ایمان سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلم پرسنل لاء کی شرعی اعتبار سے کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور یہ ایک طرح سے مسلمانوں کے ایمان کا یہ مسئلہ ہے، مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم ان قوانین کا انکار کر دیں تو ہم دائرہ ایمان میں باقی نہیں رہیں گے۔ یہ تو مسلم پرسنل لاء کی آئینی اور شرعی اہمیت ہو گئی۔ اب آ جائیے مسلم پرسنل لاء بورڈ پر، جن کا ذکر بھی آپ نے سنا۔ دستور میں جو مسلمانوں کو اور ملک کے ہر شہری کو مذہبی حقوق دیے گئے تھے، اس کے تحت ان کو سہولت دی گئی کہ وہ شریعت پر عمل کریں۔ اگرچہ اس میں بعض کمیاں ہیں، شروع سے علماء نے کوشش کی، لیکن ان کمیوں کو دور کرنا ممکن نہیں ہوا۔ لیکن جو کچھ بچا کھچا قانون تھا وہ غنیمت تھا۔ اب 1972 یعنی 70 کی دہائی میں ہندوستان میں متبنہ کا مسئلہ چھڑا، ایڈاپشن کا مسئلہ چھڑا، بچوں کو گود لینے کا مسئلہ چھڑا۔ دنیا کے مختلف مذاہب میں اور قوانین میں گود لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ ہمارے عیسائی بھائی بھی گود لیتے ہیں اور وہ بھی اس کی اجازت دیتے ہیں، اور ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں بھی اس کی اجازت ہے، اور ان کے لیے ان کے یہاں اس اجازت کی ایک خاص بنیاد بھی ہے۔ چونکہ ہندو بھائیوں کے عقیدے کے مطابق مرنے والے کی نجات اس وقت ہوتی ہے جب کوئی اس کا بیٹا اس کی لاش کو، اس کی چتا کو آگ لگائے، تب اس کو نجات حاصل ہوتی ہے۔ تو اب اگر کسی کو بیٹا نہیں ہو، بیٹیاں ہی ہو، یا اولاد ہی نہیں ہو،
تو وہ کیسے نجات حاصل کرے؟ تو اس کے لیے انہوں نے طریقہ اختیار کیا تبنیت کا، گود لینے کا، کہ وہ کسی بچے کو گود لے کر اپنا بیٹا بنا لے۔ اسلام اس کا قائل نہیں۔ اسلام کا کہنا یہ ہے کہ ایک ہی رشتہ ایسا ہے جو زبان کے بول سے قائم ہوتا ہے، اور وہ رشتہ ہے شوہر و بیوی کا۔ شوہر اور بیوی دو گواہوں کے سامنے کہتے ہیں میں نے نکاح کیا، میں نے قبول کیا، نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ باقی جو بھی رشتے ہیں وہ نیچرل رشتے ہیں، وہ فطری رشتے ہیں، وہ فطری نظام کے تحت وہ قائم ہوتے ہیں۔ جیسے باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، ماں بیٹے کا رشتہ ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی کسی کو باپ کہہ دے تو وہ اس کا باپ ہو جائے، کوئی کسی کو اپنا بیٹا کہہ دے تو وہ بیٹا ہو جائے۔ آپ کسی بچے کے ساتھ شفقت کریں، محبت کریں، آپ اس کی کفالت کر دیں، اس کی پرورش کر دیں، ثواب کا کام ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ اولاد نہیں ہو جائے گا۔ تو اسلامی نقطۂ نظر سے گود لینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور گود لینے میں دوسرے ورثہ کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص کی ایک بیٹی تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا، تو باپ کے ترکے میں سے اس کو نصف جائیداد ملے گی، لیکن اس نے ایک بیٹے کو گود لے لیا، تو اب اس کے ترکے کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصہ بیٹے کو ملے گا اور 1/3 اس بیٹی کو ملے گا، یعنی اس کا حقیقت میں نصف حصہ ہے، آدھا ہے اس کا حصہ، لیکن وہ گھٹ کر 1/3 ہو گیا۔ اور اگر کسی آدمی کو بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے، تو اس کے ترکے میں سے اس کے بھائیوں کو حصہ ملے گا۔ لیکن اگر اس نے کسی کو گود لے لیا اور آپ نے اس کو بیٹا مان لیا تو بھائیوں کو حصہ نہیں ملے گا۔ جو خونی رشتہ دار تھا بھائی، وہ حصے سے محروم ہو گیا، اور جس کو آپ نے مصنوعی رشتہ دار بنایا، جس سے حقیقت میں رشتہ نہیں ہے، وہ پوری جائیداد کا مالک ہو جائے گا۔ تو یہ اس میں اصل ورثہ کے ساتھ ناانصافی نہیں، اس لیے اسلام گود لینے کا قائل نہیں ہے، اس سے باپ اور بیٹے کا رشتہ قائم نہیں ہوتا ہے۔ اب ہمارے ملک میں اس وقت اندرا گاندھی جی وزیر اعظم تھی، وہ ایک قانون لائے پالک پر لائے۔ قانون تو پہلے سے بھی موجود تھا، لیکن وہ ایک نیا قانون لائی۔ پہلے جو قانون تھا وہ اس کا تعلق مسلمانوں سے نہیں تھا، خاص فرقوں کے بارے میں وہ قانون تھا۔ وہ اس قانون کو عموم کے ساتھ لائی۔ کوئی بھی ملک کا شہری، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ کسی بچے کو گود لے لے تو وہ اس کا بیٹا سمجھا جائے گا، اور وہ تمام احکام اس کے وہی ہوں گے جو بیٹے کے ہیں، اور گود لینے والے کے وہ ہوں گے جو باپ کے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بات شریعت کے خلاف ہے۔ پورے ملک سے اور ملک کی تمام جماعتوں نے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور بہار کو یہ عزت حاصل ہے کہ بہار نے پہلی دفعہ اجتماعی طور پر آواز اٹھائی۔ حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پٹنہ میں اجلاس کیا، اس میں اس وقت کے جمعیت علماء کے صدر مفتی عتیق الرحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی، اور اس وقت کے جماعت اسلامی کے امیر مولانا ابو اللہ صاحب اصلاحی کو دعوت دی، اور امارت شریعہ۔ ان تینوں تنظیموں نے مل کر اس مسئلے پر مسلم پرسنل لاء کانفرنس کی، اور اس میں یہ تجویز پاس کی کہ یہ قانون شریعت کے خلاف ہے، مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے، لیکن حکومت اپنے ارادے پر قائم رہی۔ پھر دارالعلوم دیوبند میں اس کے بارے میں مشورہ ہوا، اور حلقہ دیوبند کے سب سے بڑے بزرگ تھے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نگرانی میں اور حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پر
دیوبند میں اس کے لیے ایک میٹنگ ہوئی، تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو بلایا گیا، اور جیسا کہ ابھی ہمارے مولانا مظفر صاحب نے کہا، حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1 مہینہ اس مقصد کے لیے دیوبند میں رہے، اور انہوں نے اس مسئلے پر مسودہ تیار کیا، مختلف حلقے کو لوگوں سے باتیں کی، اور اس میں یہ طے ہوا کہ یہ قانون جو آ رہا ہے وہ مسلم پرسنل لاء کے خلاف ہے، شریعت میں مداخلت ہے، اس لیے ناقابل قبول ہے۔ لیکن محسوس کیا گیا کہ دیوبند کے قصبہ میں اس اجلاس کا ہونا کافی نہیں ہے، اس کو وسیع سطح پر ہونا چاہیے جس میں تمام مکاتب فکر کی بزرگ شخصیتیں شامل ہوں، اور مسلم پرسنل لاء میں تبدیلی کی آواز زیادہ تر اٹھ رہی تھی ممبئی سے، تو بمبئی میں دسمبر 1972 میں مسلم پرسنل لاء کنونشن منعقد ہوا، اور یہ کنونشن کس شان سے منعقد ہوا؟ اس موقع سے حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب عثمانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہندوستان کے کسی شہر اور قصبے میں اگر کسی قابل ذکر شخصیت اور کسی مکتب فکر کی نمائندہ شخصیت کو تلاش کرنے کوئی جائے گا تو ایک ہی جواب ملے گا کہ وہ بمبئی کے کنونشن میں